بے لگام مہنگائی کے سبب جیب پر اضافی بوجھ کی وجہ سے شہریوں کی جانب صبح و شام کے وقت پرندوں کو دانہ کھلانے کی رسم انتہائی محدود ہو گئی۔ شہر قائد میں ویسے تو صاحب ثروت افراد کی دریا دلی یا پھر کسی مستحق فرد کی مدد ایک بہت پرانی روایت ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور جھلک شہر کی مختلف چورنگیوں پر جا بجا کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی روایت کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ اس قسم کے کبوتروں کے غول کے قریب ایک دانہ دنکا فروخت کرنے والے کا سٹال ضرور ہوتا ہے، جہاں سے شہریوں کو کبوتروں کا دانہ بآسانی مل جاتا ہے اور لوگ اپنی بساط کے مطابق دانہ خرید کر ان پرندوں کو ڈال دیتے ہیں۔ کبوتروں کو دانہ کھلانے کا عمل ویسے تو دن بھر جاری رہتا ہے، مگر شہری صبح کے اس پہر کو ترجیح دیتے ہیں جب وہ اپنے دفاتر اور دکانوں اور دیگر کاروبار کی جانب رختے سفر باندھتے ہیں۔ شہر کی اہم شاہراہوں اور چورنگیوں پر موجود ان مقامات پر دانہ چننے اور کسی بھی آہٹ پر انتہائی تیزی سے محو پرواز ہونے والے پرندوں میں بڑی تعداد کالے رنگ کے کبوتروں کی ہوتی ہے، جنہیں عرف عام میں جنگلی کبوتر کہا جاتا ہے۔ اسلامیہ کالج کے عین سامنے 60 سالہ گل ولی بھی ان افراد میں شامل ہیں جو کبوتروں کو کھلانے والے دانہ دنکا فروخت کرتے ہیں۔ کبوتروں کی اس مرغوب غذا میں مکس اناج کے علاوہ چنے کی دال، ٹوٹا چاول شامل ہوتا ہے۔ گل ولی نے دوران گفتگو انکشاف کیا ہے، موجودہ بے لگام مہنگائی کی وجہ سے کبوتروں کو دانہ دنکا کھلانے کی روایت میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جو لوگ 500 کا دانہ کھلاتے تھے، اب وہ 200 روپے پر ہی اکتفا کرنے لگے، جبکہ دوسری قسم ان افراد کی تھی جو 250 سے 300 کے درمیان دانہ دنکا اپنی فیملی یا پھر بچوں کے ہمراہ کبوتروں کو کھلایا کرتے تھے۔ اس میں بھی نمایاں کمی ہو گئی ہے، وہ اب 100 روپے کا دانہ کھلا کر چلے جاتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے اب کبوتروں کی اس چھوٹی سی دنیا کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اب ان کے معاشی مسائل کی وجہ سے انہیں جیب اجازت نہیں دیتی۔ گل ولی کے مطابق ان کا یہ سٹال 15 سال سے قائم ہے۔ ابتدا میں یہاں اتنے کم کبوتر تھے کہ انہیں انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا تھا، تاہم اب یہ تعداد بڑھ چکی ہے۔ ان کے مطابق پہلے تو یہ حال تھا کہ ان پرندوں کا پورے دن کا دانہ دنکا چگنے کے بعد رات کو بہت بڑی مقدار بچ جایا کرتی تھی، جو ان پرندوں کو صبح دوبارہ کھلا دی جاتی، مگر اب یہ صورتحال ہے کہ بسا اوقات کچھ نہیں بچ پاتا۔ پہلے یومیہ 3 سے 4 بوری دانہ کھلایا جاتا تھا، اب یومیہ 1.5 سے 2 بوری استعمال ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عمل کے پس منظر میں سب سے اہم وجہ تو یہ ہے کہ شہری یہ دانہ صدقے کی نیت سے پرندوں کو ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی خاص مراد کے لیے منت مانگتے ہیں۔ ولی کے مطابق وہ ایک قریب ہی واقع ایک بنگلے پر میمن سیٹھ کے گھر پر بطور ڈرائیور گاڑی چلایا کرتے تھے۔ ان کے سیٹھ اکثر انہیں سودا سلف کے علاوہ پیسے دیا کرتے تھے کہ کبوتروں کو دانہ کھلا دینا۔ ابتدا میں تو انہوں نے پیسے لیے، مگر پھر ان کو ان بے زبانوں سے ایسی انسیت ہوئی کہ وہ یہ کام کچھ پیسے بچا کر خود کرنے لگے۔ آنے والے ماہ و سال میں انہوں نے اسلامیہ کالج کے قریب اس جگہ کا انتخاب کیا، یہاں مخیر حضرات کے تعاون سے صاف پانی کی لائن ڈلوائی اور 3 حوض بنوائے۔ یہ سلسلہ چل پڑا۔ گل ولی کے مطابق جب اسلامیہ کالج میں اسٹوڈنٹس کا تدریسی عمل جاری تھا تو اس وقت بیشتر بچے یا ان کو چھوڑنے کے لیے آنے والے والدین دانہ خرید کر کبوتروں کو کھلایا کرتے تھے، تاہم اب پڑھائی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وہ تعداد بھی ختم ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کبوتروں کا بسیرا اسلامیہ کالج کے در و دیوار میں موجود سیمنٹ کی جالیوں اور جھروکوں میں ہے۔ کچھ تعداد کرب و جوار میں قدیم پیپل اور برگر کے درختوں پر بھی قیام کرتی ہے۔